حضور کی زلفوں میں زیتون کا تیل لگایا. بعض مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے اسی لیے ایک سورت میں 4 قسمیں اٹھائی ہیں، والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین. یہ طور سینا کا ذکر زیتون کے ساتھ اور انجیر کے ساتھ کیسے آ گیا؟ محبوب شب معراج جو زیتون کھایا اس کی قسم، جو تیل بالوں کو لگایا اس کی بھی قسم، اور طور سینا کی قسم کوئی آرزو کرتا رہا دیدار نہیں ہوا. وہذا البلد الامین، اور میرے محبوب جس شہر سے تو آ رہا ہے اس شہر کی قسم، اس امن والے شہر مکہ کی قسم. حضور تیار ہوئے، مسجد حرام میں آئے، کعبہ شریف کا طواف کیا، 2 نفل پڑے، لیٹ گئے. شک صدر ہوا. معراج کی رات شک صدر پر احادیث موجود ہیں، اور یہ پورا ایک الگ عنوان ہے شک صدر، میں اسے نہیں چھیڑ رہا ہوں. شک صدر سے فارغ ہوئے، براق پیش کیا گیا سواری کے لیے. حضور قریب ہوئے، براق اچھلا. جلیل القدر محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا، براق اچھلا. جبریل نے لگام کھینچی، اور لگام کھینچتے ہوئے کہا وہاں جنت میں تو روتا تھا کہ میں حضور کی سواری بنوں، اب وہ وقت آ گیا ہے تو اچھل کیوں رہا ہے؟ شارح بخاری علامہ احمد بن محمد قسطلانی نے بھی المواہب اللہ دنیا میں اس پر خوبصورت باب لکھا ہے. براق اچھلا، جبریل نے لگام کھینچی، وہاں روتا تھا، یہاں اچھلتا کیوں ہے؟ براق نے کہا وہ ہجر کا وقت تھا، یہ لمحہ وصل آ گیا. ہجر میں عاشق روتے ہیں، محبوب سامنے ہو تو خوشی سے مچل مچل. محبوب سامنے ہو کوئی خوشی کنٹرول کر لیتا ہے، کسی سے خوشی نہیں کنٹرول. پہاڑ پہ حضور تشریف لیں گے، احد پہاڑ پہ قدم رکھے، پہاڑ خوشی سے جھوم لے. حضور نے فرمایا اسقط احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے. وہاں بھی شارح نے حدیث نے لکھا ہے احد حضور کے قدم چوم کے خوشی سے جھوم رہا. آج براق خوشی سے جھوم رہا ہے کہ حضور میرے اوپر بیٹھے ہیں. کشتیوں کے بادشاہ خواجہ خواجنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی لکھتے ہیں بصد تقوی بجبہ و دستار نہیں رقصم، مگر ناظم بائی زوکے کے پیشے یار نہیں رقصم. محبوب میری طرف دیکھ رہا ہے، مجھے وجد آ گیا ہے، تو میں اس پر بڑا خوش ہوں کہ محبوب میری طرف دیکھ رہا. اگر اللہ کرے یہ وقت نصیب ہو، حضور خوش ہو کے آپ میں سے کسی غلام کی طرف دیکھیں اور اس کا نام لے کے بلائیں تو دل کی کیا حالت ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری کو ایک دن حضور نے کہا یا ابا ذر. ابو ذر غفاری حدیث بیان کرتے ہوئے بھی لفظ وہی بولتے ہیں جو حضور نے بولے، اور کہتے ہیں جب حضور نے یہ کہا نا یا ابا ذر، اس وقت میرے دل میں جو خوشی تھی میں اسے بیان نہیں کر سکتا. آپ اپنے اوپر قیاس کر لیں، حالانکہ ہم اس دور کے گناہگار مسلمان ہیں. جو دور نبوت، ظاہری زمانہ نبوت میں حضور کے قریب رہنے والے اشاق تھے، ان کے دلوں کی حالت کیا ہو؟ کسی کو حضور کی زیارت ہو، حضور خوش ہو کے دیکھیں، مسکرا کے دیکھیں، اس کا نام پکارے تو دل کتنا خوشی سے مچل مچل جائے. تیری ایک نگاہ کی قیمت میری ساری زندگی. آج براق کو وہ وقت حاصل ہے کہ حضور براق کے قریب کھڑے ہیں، خوش ہو کے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور براق سے خوشی قابو نہیں ہوتی، خوشی سے وہ مچل رہا ہے. آج کل ہم نے خشک بحثوں کو اپنے اوپر اتنا طاری کر لیا ہے کہ محبت کے لطیف جذبات سے ہم محروم ہوتے ہیں. بہتر ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑتے. عقل گو آستان سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور کی دور. دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور. یہ جو لطیف جذبات محبت ہیں، احساسات محبت ہیں، انہی سے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے. حضور کی ذات بحثوں کا مرکز نہیں، حضور کی ذات محبت کا مرکز. محبت دل میں پیدا کر کے دیکھیں، بحثیں خود بخود ہی حل ہو جائیں. حضور براق کی طرف خوش ہو کے دیکھ رہے ہیں، براق خوشی سے مچل رہا ہے. جبریل نے لگام کھینچی، براق رک گیا ہے اور پسینہ نکل گیا.
براق کا پسینہ چھوٹ گیا ہے. اسے بھی شارح بخاری علامہ احمد بن محمد قسطلانی نے المواہب اللہ دنیا میں حضور براق پہ بیٹھنے لگے. جبریل نے لگام لی, جبریل نے رکاب میں ہاتھ رکھا اور پھر لگام تھام لی. حضور سوار ہوئے, ارد گرد فرشتے کھڑے درود و سلام پڑھ رہے ہیں. باغ عالم میں بادیں بہاری چلی, سرور انبیاء کی سواری چلی, یہ سواری سوئے ذات باری چلی, ابر رحمت اٹھا آج جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے, دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے, سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے, شاہ دولہ بنا یا تو اللہ کے ساتھ خاص ملاقات کے لیے رہے ہیں, پر اللہ نے روح کو سمجھ کر مکہ شریف سے نکلے مدینہ منورہ, 2 نفل ادا کیے. مدین آئے, حضرت شعیب علیہ السلام کے مقام میں 2 نفل کیے. پھر مصر سے گزرے, مررت علی موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ, صحاح کی مسلم شریف کی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا, وہو قائم یصلی فی قبرہ, وہ اپنی قبر میں کھڑے تھے اور نماز ادا کر رہے تھے. حضور فضا میں سے گزر رہے ہیں, قبر کے اندر کی حالت دیکھی, پتا چلا یہ ظاہری دیواریں نگاہ مصطفیٰ کے آگے حجاب. آپ سارے باشعور ہیں, صرف باشعور نہیں بلکہ بہت باشعور ہیں. مجھے یہ بتائیں, آدمی نماز کے علاوہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے یا نہیں کھڑا ہو سکتا؟ نماز کی نیت کے علاوہ بھی آدمی کھڑا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ حضرت موسیٰ کھڑے تھے, حضور نے فضا میں سے گزرتے ہوئے دیکھا موسیٰ کھڑے ہیں, تو حضور اتنا ہی فرماتے کہ میں نے دیکھا حضرت موسیٰ قبر میں کھڑے ہیں. یہ کیوں فرمایا کہ وہ نماز ادا کر رہے ہیں؟ یا اتر کے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ روایت بتائیں کہ حضور نے پوچھا. حضور تو فضا میں سے گزر رہے, یہ نیت کیسے پتا چل گئی کہ کس نیت سے حضرت موسیٰ کھڑے؟ مسلم شریف کی حدیث سے ماننا پڑے گا. میرے آقا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظاہر بھی دیکھ لیا ہے, ان کا باطن بھی دیکھ لیا. یہ بھی دیکھا کہ وہ کھڑے ہیں, اور نیت بھی دیکھ لی کہ کس نیت کے ساتھ کھڑے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اس لیے کہا سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کیا ہے وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. اللہ کے رسول ظاہر بھی دیکھ لیتے ہیں, دلوں میں چھپی ہوئی باتیں بھی جان لیتے ہیں. رسول کی تو شان ہی بڑی ہے. رسول اللہ نے تو چند کنکریاں اٹھا کے دشمنوں کو ماری, اور کنکریوں نے بھی کافروں کو پہچان لیا. بدر کے میدان میں حضور نے ایک سمت سے کچھ کنکریاں پھینکی, شاہت الوجوہ کہتے ہوئے. میدان میں مسلمان اور کافر گتم گت ہیں, آپس میں لڑ رہے ہیں. چاہیے یہ تھا کچھ کنکریاں مسلمانوں کو لگتی ہیں, کچھ کافروں کو, اور ساری کنکریاں کافروں کو لگی ہیں, کسی مسلمان کو کنکری نہیں لگی. ہے کنکریوں تم نے پہچانا کس طرح ہے کہ مسلمان کون ہے؟ ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں, کسی کو کافر سمجھ لے وہ مسلمان نکل آئے, کسی کو مسلمان سمجھ لے وہ کافر نکل آئے. ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں کیونکہ ایمان دل میں چھپی ہوئی شے ہے. بدر کے میدان میں کنکریوں نے دھوکہ نہیں کھایا. کنکریوں تمہیں کیسے علم ہو گیا؟ وہ کہتی ہیں ہم ہاتھ کس کا چوم, جس نبی کا ہاتھ چوم کے آ رہی ہے انہوں نے ہمیں پہچان بھی کرا. حضور نے معراج کی رات دیکھا, حضرت موسیٰ قبر میں کھڑے ہیں اور نماز ادا کر. اور ایک نکتہ نماز کے حوالے سے, واقعہ معراج میں حضرت موسیٰ کا ذکر 2 موقعوں پر ہے. ایک تخفیف نماز, جب 50 نمازیں حضور لے کے آ رہے ہیں, 45 معاف ہوئی, 5 رہ گئی. کس کے مشورے سے؟ یہ نماز گھٹانے کا مشورہ کس نے دیا؟ تخفیف نماز کا مشورہ حضرت موسیٰ نے دیا. تو ہو سکتا تھا کوئی یہ سمجھے شاید حضرت موسیٰ کو معاذ اللہ کسی اعتراض کرنے والے کے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا پتہ نہیں ان کو نمازیں پسند نہیں, انہوں نے کم کرا دی. تو معراج کے واقعہ میں تخفیف نماز حضرت موسیٰ کے ذریعے, تو ترغیب نماز بھی حضرت موسیٰ کے ذریعے, کہ انہیں خود تو اتنی محبت ہے کہ خود قبر میں جا کے بھی نمازیں ادا کریں. نماز کے ساتھ ان کی جو رغبت ہے وہ اتنی ہے کہ قبر میں جا
جو تخفیف کروائی ہے یہ امت مسلمہ کے لیے کہ امت مسلمہ پر یہ بوجھ نہ بڑے 5 اور ثواب 50 کا. تو نماز کے حوالے سے معراج میں 2 دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر, تخفیف نماز بھی حضرت موسیٰ کے ذریعے اور ترغیب نماز بھی حضرت موسیٰ کے ذریعے. یہ ترغیب نماز پر میں ایک ترغیب آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ جو قبر میں نماز پڑھ رہے تھے وہ فرض نماز تھی یا شوق کی نماز؟ قبر میں کوئی نماز فرض ہوتی ہے؟ یہ سارے فرض واجب سنتیں یہ سارے موت سے پہلے کریں. موت کے بعد کوئی فرض جب آدمی برزخ میں چلا گیا, اب وہ تکلیف والی زندگی جب وہ مکلف تھا وہ ختم ہو گئی. تو حضرت موسیٰ قبر میں نماز کون سی پڑھ رہے ہیں؟ یہ فرض نماز نہیں, یہ شوق کی نماز. تعلیم نماز میں کیا لذت ہے کہ نبی قبروں میں جا کے بھی نماز چلے. اگر ہمیں حاصل نہیں وہ لذت تو انکار تو نہ کریں کہ کوئی لذت ہے. بعض لوگ سوچ رہے ہوں گے ہمیں تو آج تک کوئی لذت نہیں آئی. ٹھیک ہے, اگر ہمیں لذت نہیں آئی تو مطلقاً انکار نہ کریں کہ نماز میں لذت ہی نہیں. کوئی پیدائشی نبی نہ کہے دنیا میں کوئی بھی نظر والا نہیں کہہ سکتے. اگر کوئی پیدائشی نبینا ہے تو وہ یہ نہ کہے کہ دنیا میں سارے نبی نہیں. اگر ہمارا دل اندھا ہے نماز کے حسن کو نہیں دیکھ سکا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے اندھے دل والے. نبی تو اتنی محبت کرتے ہیں نماز سے کہ قبروں میں جا کے بھی نماز پڑھتے ہیں. اور حضور کی حدیث مبارکہ مومن کی بھی عجب شان ہے. موت آئی, قبر میں پہنچا, فرشتوں نے آ کے اٹھایا. مومن کو یوں لگے گا جیسے عصر کا وقت ہے اور سورج ڈوب رہا ہے. فرشتے کہیں گے ان سوالوں کے جواب دے. وہ کہے گا فرشتوں ٹھہرو, مجھے پہلے عصر کی نماز ادا کرنا ہے. اللہ فرمائے گا فرشتوں جسے قبر میں آ کے بھی نماز کی فکر ہے میں نے اسے بے حساب ہی بخشا. قبر میں جا کے فکر تو اسے ہی ہوگی جسے دنیا میں فکر ہے. جسے دنیا میں فکر ہے اسے قبر میں جا کے فکر کرے. آپ لوگوں پر اللہ کے بڑے انعام ہیں. پاکستان میں لوگ کئی مسائل میں مبتلا ہیں. آپ احساس نہ کریں تو الگ بات ہے, ورنہ اللہ کی بڑی نعمتیں آپ لوگ ہیں. جس نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. نماز شکر کا بہترین طریقہ. آئیں آج اس معراج شریف کے حوالے سے منعقدہ محفل میں یہ ارادہ کریں کہ جب تک جسم میں جان ہے پنجگانہ نماز ادا کرتے ہیں. اگر کسی کے دل میں یہ ارادہ پیدا نہیں ہوتا میں عرض کروں گا وہ سورہ والقلم ترجمے کے ساتھ 29ویں سپارے میں ہے سورہ والقلم. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہے گا مجھے سجدہ کرو. یدعون الی السجود فلا یستطیعون. بعض لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کو سجدے کیے تھے وہ قیامت کے دن بھی کر نہیں گے. فلا یستطیعون, جنہوں نے دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کیا وہ قیامت کے دن بھی نہیں کر سکتے. پشتیں اکڑ جائیں گی, تختہ بن جائیں گی, وہ جھکنا چاہیں گے رکوع نہیں کر سکیں گے. یا اللہ میں رکوع کرنا چاہتا ہوں پر کمر میں لچک ہی نہیں. اللہ فرمائے گا دنیا میں تیرے جسم میں یہ نظام رکھا تھا کہ تو رکوع کر سکتا, سجدے کر سکتا, پر تو تکبر کرتا رہا, میرے آگے جھکا نہیں. جا آج مجھے تیرے سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں. اور حدیث مبارکہ میں ہے پھر وہ لوگ جن کی پشتیں اکڑی ہوئی ہیں, جسم سیدھے اکڑ گئے ہیں زندہ, فرشتوں نے بالوں سے پکڑ کے کھینچیں گے دوزخ کی طرف. جب فرشتے بالوں سے پکڑ کے انہیں گھسیٹیں گے دوزخ کی طرف وہ بے نمازی کہیں گے فرشتوں ہمارے اوپر رحم کرو. اللہ فرمائے وہ فرشتے جواب دیں گے جن پر رحمان رحم نہ کرے ہم کیسے رحم. دل چیر کے رکھ دینے والے الفاظ ہیں, جن پر رحمان رحم نہ کرے, جو ہے ہی رحمان وہ نہ رحم کرے ہم کیسے رحم کر سکتے. حضور فرماتے ہیں فرشتے پھر ان لوگوں کو کھینچ کے دوزخ میں ڈال. سورہ والقلم میں بتایا یدعون الی السجود فلا یستطیعون. فیصلہ کریں قیامت کے دن سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ان لوگوں میں جن کی پشتیں اکڑ گئی.
سمجھنے میں کیا پوچھ رہا ہوں، اور آپ سے پوچھ رہا ہوں، ان دیواروں سے نہیں پوچھ رہا، مسجد کے چھت سے نہیں پوچھ رہا، آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، قیامت کے دن آپ سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا جن کی پشتیں تختہ بن جائے گی ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ دعائیں آج عہد کریں جب تک جسم میں جان ہے نماز نہیں ہے۔ یہ اذان جو ہوتی ہے نماز کے لیے بلاوا ہوتا ہے، اس کا ایک رکن ہے، اس کا ایک جز ہے حی علی الفلاح۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آؤ کامیابی کی طرف۔ جب بلایا جائے آؤ کامیابی کی طرف، بندہ آ جائے، اللہ کامیابی دے گا یا نہیں دے گا؟ اور اگر اللہ بلائے آؤ کامیابی کی طرف، بندہ آ جائے، اللہ کامیابی نہ کرے، یہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ حدیث کا ایک طالب علم راوی کے پاس گیا روایت لینے کے لیے، پتا چلا وہ راوی باہر گئے اپنا گھوڑا پکڑنے کے لیے کھیتوں میں، طالب علم بھی پیچھے چلا گیا، دیکھا وہ راوی حدیث گھوڑا پکڑنے کے لیے ہیلا کرتے ہیں کہ اپنی قمیض کا دامن دونوں طرف سے پکڑ کے ملا لیتے ہیں، دامن میں ہاتھ پھیرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے دانے ڈالے ہوئے ہیں، اور منہ سے آواز نکالتے ہیں۔ گھوڑا قریب آ گیا، اس نے سمجھا میرا مالک دانے لے گیا، گھوڑا قریب آیا، راوی حدیث نے وہ دامن چھوڑ دیا، گھوڑا پکڑ لیا۔ طالب علم یہ منظر دیکھ رہا تھا، وہ وہیں سے پیچھے پلٹ گیا، راوی نے آواز دی، اس نے کہا ٹھہر جاؤ، کدھر آئے تھے؟ طالب علم نے کہا آیا تھا حدیث سننے پر، اب نہیں سنوں گا۔ راوی نے کہا کیوں؟ طالب علم نے کہا جو گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے مجھے بھی دھوکہ دے۔ اگر کوئی وعدہ کر کے کسی کو بلایا جائے، اس وعدے پہ بندہ آ جائے، اب بلانے والا وعدہ پورا نہ کرے، جھوٹ ہے یا نہیں، دھوکہ ہے یا نہیں، عیب ہے یا نہیں؟ نماز کے لیے اللہ بلا رہا ہے، نماز کے لیے دین ہمیں دعوت دے رہا ہے، یہ مشروع الفاظ کیا ہے؟ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب نمازی آ جائے اس دعوت پہ، اللہ کامیابی عطا کرے گا یا نہیں عطا؟ یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ جس دعوت پہ بلایا ہے وہ دعوت ہی پوری۔ جب کوئی نماز کی طرف آئے تو پورے یقین کے ساتھ آئے کہ میں ہر قدم کامیابی کی طرف اٹھا۔ حضرت موسیٰ تو قبر میں بھی نماز ادا کرتا۔ اللہ ہمارے دلوں میں نماز کی وہ محبت پیدا کر دے کہ بھی نماز کرنا۔ آخری بات کر رہا ہوں، مسجد اقصی میں حضور تشریف لے گئے، نماز پڑھائی، سارے نبیوں نے نماز ادا کی۔ مسجد اقصی سے حضور نکلے تو 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک دودھ کا پیالہ، ایک شراب کا، اور اس وقت شراب حرام نہیں، وہ تو مدنی دور میں آ کے رہا۔ 2 پیالے پیش کیے گئے، یا رسول اللہ ان میں سے ایک پیالہ پسند کر لیں۔ اگر حضور شراب والا پیالہ اٹھا لیتے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ شراب ابھی حرام ہی ہے۔ اور دل تھام کے بتائیں حضور نے کون سا پیالہ اٹھایا؟ جس مشروب نے کئی سالوں کے بعد حرام ہونا ہے، اللہ کے نبی نے پہلے اس کو نام دیا۔ آج بھی اسلام کا بڑے سے بڑا دشمن بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا اعلان نبوت سے پہلے کبھی اللہ کے رسول نے شراب کو پسند کیا۔ جس معاشرے میں شراب عام مشروب ہے، اللہ کے نبی نے 40 سال اعلان نبوت سے پہلے اس معاشرے میں گزارے ہیں، ایک دن بھی شراب کو پسند نہیں۔ آج ہمارے ہاں، آپ لوگ تو یورپ میں رہتے ہیں، ہمارے پاکستان میں بھی عام ہو گئی ہے شراب، گھروں میں لوگ اس کو اب ایک عام مشروب سمجھ رہے ہیں۔ کئی محفلوں میں تو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اس کو پینے پلانے کا انتظام۔ علامہ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں لکھا ہے، اگر کسی کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہو، اگر کوئی عادی شراب نوش ہو اور وہ توبہ نہ کرے، کسی حال میں اسے موت آ جائے، اندیشہ ہے مرتے دم کلمہ نصیب ہے۔ جو رزق ہم سے ایمان ہی چھین لے وہ کتنا برا رزق ہے۔ پانی پر سہیلیاں کے رنگا رنگ کڑے، پر یا سیدھا جانیے جس دا۔ جو آدمی شراب پیتا ہے اور اس کے منہ سے شراب کی بدبو آتی ہے اور مرنے سے پہلے وہ توبہ نہیں کرتا، امام ابو بکر جساس لکھتے ہیں اندیشہ ہے مرتے دم اسے کلمہ نصیب ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جن کی نوست موت کے وقت ظاہر ہوتی ہے،
اور بعض نیکیاں ایسی ہیں جن کی برکت موت کے وقت ظاہر ہے. علامہ ابن عابدین شامی نے لکھا ہے جو مسواک کرتا ہے من منافقہ تذکیر الشہادت عند الموت رزقنا اللہ تعالی بمنہ و بفضلہ. جو مسواک کرتا ہے مرتے دم فرشتے اس کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں. جو اذان غور سے سنتا ہے اذان کا جواب دیتا ہے بعد میں حضور پہ درود پڑھتا ہے موت کا وقت آئے فرشتے اس کی زبان پہ کلمہ جاری کرتے ہیں. جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے ماں باپ کے حقوق ادا کرتا ہے ماں باپ سے دعا لیتا ہے موت کا وقت آتا ہے فرشتے اس کی زبان پہ کلمہ جاری کراتے ہیں. جس کی نگاہ بے حیائی کی طرف اٹھے لیکن وہ روک لے نگاہ کو این اس لمحے اس کے دل میں ایسی لذت پیدا ہوتی ہے جو موت کے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری کرتا ہے. یہ وہ نیک اعمال ہیں جن پر ایمان پہ خاتمہ نصیب ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی شراب پیتا ہے توبہ نہیں کرتا پھر بھی بڑی احتیاط سے بیان کرو فتویٰ اندیشہ ہے کہ مرتے دم پھر کلمہ نصیب نہیں. انسان دوسرے جانوروں سے ممتاز ہے عقل کی وجہ سے. شراب انسان سے عقل چھین لیتی ہے. باپ کو بیٹی کا حوصلہ بیٹی سے منہ کالا رشتوں کا احترام ختم ہو گیا. میں نے ایک عالمی تجزیہ پڑھا جو اس پاکیزہ محفل میں بیان نہیں کر سکتا کہ آج رشتوں کا احترام کس طرح ختم ہو چکا ہے شراب کی وجہ سے. شراب نے انسان کو جانور بنا دیا. کتنے قتل ایسے ہیں جن کی بنیاد شراب ہے. شرابی نے قتل کر دیا شراب کے نشے میں غصے میں آ غصے کو بڑھا دیتی ہے شراب. کتنی لڑائیاں ایسی ہیں جن کی بنیاد شراب ہے. کتنے ڈاکے ایسے ہیں جن کی بنیاد شراب ہے. تو وہ رزق جو ہمیں انسان نہ رہنے دے بلکہ جانور بنا دے وہ کتنا برا رزق ہے. آئے آج اس محفل میں اپنے گھروں کو اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی اولادوں کو بالخصوص اس برائی سے بچانے کے لیے پورے عزم صمیم کے ساتھ کام کرنے کا ارادہ. بعض دوستوں نے انشاءاللہ کہی ہے بالخصوص حاجی فضل کریم صاحب کے برادر مکرم انہوں نے جس محبت سے کہی ہے میرا دل خوش ہو گیا کہ چلو چند لوگوں نے تو حوصلہ افزائی کی ہے. آئے آج کے بعد ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ فرض نبھائیں گے کہ ہمارے دوستوں میں یا عزیزوں میں کوئی شراب پینے والا دوست نہیں ہو. بڑے ڈرتے ہوئے آپ انشاءاللہ کہہ رہے ہیں اللہ توفیق دینے والا. دل میں ارادہ تو آج کل بعض لوگوں کے چہرے مردوں جیسے ہیں ارادہ عورتوں سے بھی کم عورتوں سے بھی زیادہ وہ کمزور ارادہ رکھتے ہیں. نیت ہی نہیں کرتے ارادہ ہی نہیں کرتے. ہر پکڑی لکھتے ہیں چہرے مورے سے آدمی مرد نہیں ہوتا مردوں والی عادتیں بھی ہوتی. خالی چہرہ مورا مردوں والا ہو آدمی مرد نہیں بن جاتا جب تک جرت مردوں والی نہ ہو. آپ سارے مرد ہیں اللہ نے آپ کو قوت ارادی دی ہے. اگر آپ ارادے سے کام لیں اپنا گھر بدل سکتے ہیں. پتھر اپنے آپ کو نہیں بدلتے انسان بدلتا ہے. اور اگر انسان بھی اپنے آپ کو نہ بدلے پھر وہ پتھر کی طرح ہی ہو. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. بعض لوگ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. کیوں؟ انہیں بھی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں. اپنے آپ کو بدلتی نہیں. پتھر نہیں بدلتی اپنے آپ کو انسان اپنے آپ کو بدلتا ہے. اگر آپ کے دوستوں میں ملنے والوں میں یا کوئی ایسا واقف ہو جو شراب پیتا ہو آپ اسے چھڑانا چاہیں تو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے یا قابل دعات کے ساتھ یہ جو دعات قابل کا مطلب ہے روکنے والا. یا قابل شروع میں ایک دفعہ پڑھ لیں یا اللہ ہو پھر بعد میں یا قابل ہو یا قابل اللہ پڑھنا ہے 5418 اس کا عدد ہے 54